السلام علیکم ریڈرز، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آپ کی رائٹر ناول اٹس یور فالٹ دیٹ مائی ہارٹ بیٹ کے ایپیسوڈ نمبر 15 لے کر آ چکی ہیں۔ ہم شروع کرتے ہیں ہماری آج کے ایپیسوڈ کو، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں نے ایپیسوڈ کو لائک کرنا ہے، کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ نئی آنے والی ایپیسوڈ آپ کو مل جائیں۔ ابھی ہم شروع کرتے ہیں ہماری آج کے ایپیسوڈ کو۔ ناول کا نام ہے اٹس یور فالٹ دیٹ مائی ہارٹ بیٹ، رائٹر مانیہ خان یعنی کہ میں، اینڈ ایپیسوڈ ہے 15۔ آج پھر وہ بنا کسی کو بتائے چوری گھر سے نکلا تھا، کیونکہ اسے اپنے اور منجی کے درمیان گارڈز کا پواڑا نہیں چاہیے تھا، اور پھر اسے پتہ تھا اس کے گارڈ اس کے ڈیڈ کو اس کے ایک ایک پل کی خبر دیتے ہیں، اس لیے بھی وہ اپنے گارڈ سے دور رہنے کی کوشش کرتا تھا۔ پورے 7 بجے وہ سیول ٹاور کے سامنے مقرر کردہ جگہ پر موجود تھا۔ اسے لگا تھا کہ منجی لیٹ ہو جائے گی، لیکن اسے وہاں پہلے سے موجود دیکھ اسے حیرانگی ہوئی۔ تم کب سے آئی ہو؟ اس نے پوچھا تو فون یوز کرتی منجی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، اور پھر وہ بس دیکھتی رہ گئی۔ وائٹ سنیکر کر سلیکٹ کیے گئے جوگرز پتہ نہیں کیوں نہیں پہنے تھے، یقیناً پھر موڈ چینج ہو گیا ہوگا۔ براؤن پینٹ، وائٹ شرٹ اور اس کے اوپر ٹی براؤن کلر کا لانگ کوٹ پہنے ہوئے، پورے ماتھے کو بالوں سے کور کیے وہ اس کے سامنے کھڑا اسے مسکراتے ہوئے دیکھتا منجی کو کچھ دیر کے لیے ساکت کر گیا تھا۔ ویسے یہ بات تو وہ مانتی تھی کہ جیجن بہت زیادہ ہینڈسم ہے، لیکن آج وہ پہلے سے بھی زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا، شاید اس لیے کیونکہ آج کچھ زیادہ ہی دل سے تیار ہو کر آیا تھا۔ کیا ہو گیا؟ کہاں کھو گئی ہو؟ میں نے پوچھا۔ کب سے ویٹ کر رہی ہو؟ اس کے خود کو گھورنے پر جیجن نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجاتے پوچھا تو وہ ہوش میں آئی۔ وہ بس 10 منٹ ہوئے ہیں، زیادہ دیر نہیں ہوئی، منجی نے جلدی سے سنبھل کر کہا، جبکہ جیجن اس کے جواب پر خواہ شرمندہ ہوا۔ سوری، تمہیں انتظار کرنا پڑا، جیجن نے شرمندگی سے سر جھکا کر کہا، تو منجی نے اس کے بازو پر زور سے تھپڑ لگایا۔ بس کر دو تم تو ایسے معافی مانگ رہے ہو جیسے میں سالوں سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، اس نے مذاق بھرے لہجے میں کہا۔ تمہیں لگتا ہے میں ایسا ہونے دوں گا؟ میں جیجن تمہیں سالوں انتظار کرواؤں گا۔ ہاں، اچھا مذاق تھا، وہ بولا تو منجی نے آنکھیں گھمائیں۔ بالکل مذاق ہی تھا جسے تم سیریس لے گئے۔ بھلا میں کیوں تمہارا انتظار کرنے لگی جب مجھے تم سے محبت ہی نہیں ہے؟ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ، کیا تم نے نوٹ کیا ہم دونوں کے کپڑے سیم ہیں؟ منجی نے بات کا رخ بدلنے کے لیے کہا، تو جیجن جو اس کی پہلی بات پر اداس ہوا تھا، اگلی بات پر اپنے اور اس کے کپڑوں کو دیکھنے لگا۔ وہ سچ کہہ رہی تھی، قدرتی طور پر دونوں کے کپڑے سیم تھے، بالکل سیم، حتیٰ کہ سنیکر بھی، لیکن فرق یہ تھا کہ منجی کی شرٹ پر براؤن لائننگ تھی اور اس کے کپڑوں کی نسبت جیجن کے کپڑے مہنگے تھے۔ اس کے کپڑے بھی مہنگے تھے کیونکہ یہ اسے یونا نے لے کر دیے تھے، لیکن جیجن نے یہ کپڑے اٹلی کے جانے مانے ڈیزائنر سے ہینڈ میڈ بنوائے تھے۔ ہاں واقعی سیم ہیں، بس تمہاری شرٹ پر لائننگ ہے، جیجن خوشی سے بولا۔ حالانکہ یہ عام بات تھی، لیکن اس کے لیے بہت خاص تھی، کیونکہ اب وہ پرفیکٹ کپل لگ رہے تھے۔ کوئی بھی انہیں دیکھتا تو وہ ان کو ایک ہیپی اور لولی کپل سمجھتا۔ اچھا چلو چھوڑو یہ باتیں اور چلو ہم ہماری ڈیٹ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہان ریور چلتے ہیں اور یہاں سیول ٹاور رات کو سب سے آخر میں واپس آئیں گے، کیونکہ رات کو یہاں زیادہ مزہ آتا ہے، منجی فون پر وقت دیکھتی بولی۔ میں نے لسٹ بنائی ہے کہ ہم کہاں کہاں جائیں گے اور کیا کیا کریں گے۔ جیجن نے اپنے کوٹ کی اندر والی پاکٹ سے ایک پرچی نکال کر اسے پکڑائی تو وہ حیران ہوئی۔ تم تو پوری تیاری کے ساتھ آئے ہو، اپنی حیرانگی ظاہر کرتے اس نے پرچی کو کھول کر دیکھا۔ باقی سب تو ٹھیک ہے، لیکن یہ امیوزمنٹ پارک کیوں جانا ہے تم نے؟ منجی نے لسٹ کو غور سے دیکھتے پوچھا۔ بس میرا دل کر رہا ہے وہاں جانے کو، اب چلو ہم ہان ریور چلتے ہیں، میری گاڑی تھوڑی ہی دور کھڑی ہے، جیجن نے اس کے ہاتھ سے پرچی لے کر کہا،
اور اسے ساتھ لے جانے لگا۔ گاڑی سے چلتے ہیں لیکن صرف سب وے اسٹیشن تک، وہاں سے پھر سب وے سے جائیں گے۔ منجی کی بات سن کر اس کے چلتے قدم رکے۔ لیکن کیوں؟ میں نے آج تک اپنی گاڑی کے علاوہ کسی دوسری سفاری میں سفر نہیں کیا، حتیٰ کہ ٹیکسی میں بھی نہیں۔ جب ہمارے پاس گاڑی ہے تو پھر ہم اپنی گاڑی سے چلتے ہیں، سب وے کی کیا ضرورت؟ جیجن کو اس کا آئیڈیا بالکل پسند نہیں آیا تھا، اسی لیے انکار کرنے لگا۔ اگر نہیں کیا تو آج کر لو، کیونکہ آج میں تمہیں سب وے، بس، ٹیکسی سب میں سفر کروانے والی ہوں۔ اب میرے ساتھ بالکل بحث نہیں کرنی اور چلو اب چلیں۔ منجی کی بات پر وہ کچھ بولنے ہی والا تھا کہ اس نے پہلے ہی اسے چپ کروا دیا اور آگے بڑھ گئی، جبکہ جیجن پیچھے معصوم چہرہ بنا کر اسے دیکھنے لگا۔ جلدی کرو، جانا نہیں کیا جو وہیں کھڑے ہو؟ آگے چلتی منجی نے اونچی آواز میں کہا تو وہ اس کی ایک پکار پر بھاگتے اس کے پاس پہنچا اور اس کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلنے لگا۔ ہائے جیجن سر، آپ کہاں چلے گئے مجھے بنا بتائے؟ اب میں انکل کو کیا کہوں گا کہ میں اپنی ڈیوٹی بھی صحیح سے نہیں کر سکا؟ پلیز پلیز کال اٹھا لیں سر، پلیز۔ موبن کو جب سے جیجن کے غائب ہونے کا پتہ چلا تھا وہ بیچارہ تب سے پریشان تھا۔ وہ بار بار اسے کال کر رہا تھا لیکن جیجن نے اپنا فون پاور آف کر رکھا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اسے گھر نہ دیکھ اس کے سبھی ملازم اسے پاگلوں کی طرح کال کریں گے۔ اف انکل، یہ کس انسان کے پاس بھیج دیا آپ نے مجھے؟ وہ صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھا اور سر ہاتھوں میں گرا کر دل ہی دل انکل سے شکوہ کرنے لگا۔ وہ اس لیے پریشان تھا کہ اگر جیجن کے ماں باپ کو پتہ چل جاتا کہ جیجن گھر سے بنا کسی گارڈ کو ساتھ لیے گیا ہے تو کمبختی اس کی ہی آنی تھی، لیکن اب وہ بیچارہ سوائے انتظار کے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ جیجن اور وہ لڑکیاں، جیجن وہ لڑکیاں تمہیں کب سے آہیں بھر بھر کر دیکھ رہی ہیں؟ وہ ہان ریور کے سامنے بیٹھے موسم کو انجوائے کر رہے تھے کہ اچانک منجی نے ہلکی آواز میں جیجن سے کہا۔ کون سی لڑکیاں؟ اس نے پوچھا۔ تمہاری دائیں جانب بیٹھی ہیں 4 لڑکیاں، کب سے دیکھ رہی ہیں تمہیں۔ منجی کے بتانے پر اس نے دائیں جانب دیکھا، جہاں واقعی 4 لڑکیاں اسے ہی دیکھ رہی تھیں اور ساتھ ہی فون میں اس کی نہ جانے پک بنا رہی تھیں یا ویڈیو۔ اس کے ان کی جانب دیکھنے پر ان چاروں کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھ رہی ہیں اور تم مجھے خوشی سے بتا رہی ہو۔ تمہیں چاہیے تو غصہ کرو اور جا کر انہیں بتاؤ کہ جس سے تم لوگ گھور رہی ہو نا وہ صرف میرا ہے اور میرا ہی رہے گا، خبردار جو اسے دوبارہ دیکھا تو۔ جیجن نے واپس منجی کی جانب دیکھ کر سنجیدہ لہجے میں کہا تو منجی نے رکھ کر اس کی کمر پر ایک تھپڑ لگایا۔ ہر وقت مجھے تنگ مت کیا کرو، اس نے جیجن کو گھوریاں نکالتے کہا۔ تنگ نہیں کر رہا، سچ کہہ رہا ہوں۔ تم چاہے مجھے نہ چاہو لیکن جیجن پھر بھی تمہارا ہے، کیونکہ تم میری پہلی اور آخری محبت ہو، جیجن نے پہلے سے زیادہ سیریس ہو کر کہا۔ دیکھو جیجن، میں تمہاری فیلنگ کی قدر کرتی ہوں، انفیکٹ تمہارا شکریہ کہ تم نے مجھے اپنی محبت کے قابل سمجھا، لیکن میں معافی چاہتی ہوں تم سے، کیونکہ جیسے تمہیں اپنی فیلنگ پر کنٹرول نہیں ویسے مجھے بھی کنٹرول نہیں ہے۔ میں سچ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں اور اس لیے میں تمہاری فیلنگز کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتی۔ منجی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے اسے سمجھایا، جبکہ جیجن جو اسے بنا پلک جھپکے دیکھ رہا تھا اس کی بات ختم ہوتے ہی چہرہ موڑ گیا تاکہ اپنی آنکھوں میں آنے والی نمی کو چھپا سکے۔ میرا موڈ آج بہت اچھا ہے تو پلیز میرے ساتھ ایسی باتیں دوبارہ مت کرنا۔ اب اٹھو، چلو کچھ کھانے چلتے ہیں۔ چلو سب وے ریسٹورنٹ چلتے ہیں۔ سب وے ریسٹورنٹ کوریا کا ایک مشہور ریسٹورنٹ ہے جو کہ ہے تو چھوٹا سا لیکن بہت اچھا اور مشہور ہے۔ آپ کو ہر کورین ڈرامے میں یہ ریسٹورنٹ ضرور دیکھنے کو ملے گا، جہاں پر لیڈز برگر، شاورما کھانے اور مزے کے جوس شیک پینے جاتے ہیں۔ تو میں نے سوچا ہم بھی اپنے لیڈز کو وہاں لے کر جاتے ہیں۔ وہ دونوں کھڑے ہوئے تو چاروں لڑکیاں جلدی سے ان کے پاس آئیں۔ اوپا، کیا آپ سنگل ہو؟ کیا آپ کا نمبر ملے گا؟
وہ چاروں ایک ساتھ بولیں، جبکہ منجی تو ان کے بلا جھجک آ کر جیجن سے پوچھنے پر حیران تھی۔ سوری گرلز، میں ہوں تو سنگل، لیکن میرا دل میں اس لڑکی کو دے چکا ہوں۔ یہ میری فیلنگ تو قبول نہیں کر رہی، لیکن پھر بھی میں اسے ہی پسند کرتا ہوں، تو پلیز تم لوگ کوئی اور اوپر ڈھونڈ لو۔ جیجن نے مسکراتے ہوئے انہیں صاف لفظوں میں انکار کیا اور منجی کا بازو پکڑ کر آگے بڑھ گیا۔ وہ دونوں کھانا کھانے کے بعد ریسٹورنٹ سے نکل رہے تھے کہ ان کے دروازہ کھولنے سے پہلے ہی باہر سے دروازہ کھولا۔ آنے والوں کو دیکھ کر منجی کے چہرے پر حیرانگی اور خوشی بھرے تاثرات آئے، جبکہ یہی حال سامنے والوں کا تھا۔ منجی، یہ تم ہی ہو نا؟ اندر آنے والی لڑکیوں میں سے ایک نے بے یقینی سے پوچھا، جبکہ منجی ہاں میں سر ہلا کر دونوں کے گلے لگ گئی۔ کیسی ہو تم دونوں؟ سیول کب آئیں؟ اس نے خوشی سے پوچھا۔ وہ دونوں لڑکیاں اس کے ہائی اسکول کی کلاس فیلو تھیں، جن سے اس کی اچھی بول چال تھی۔ ہم بس کل آئی ہیں، یونی سے چھٹیاں تھیں تو سوچا یہ چھٹیاں یہاں گزاریں اور پرانی یادوں کو تازہ کریں۔ لیکن یار، تم کتنی چینج ہو گئی ہو، تم نے تو اپنی پوری لک چینج کر لی ہے۔ وہ اس سے دور ہوئیں تو دوسری لڑکی نے کہا، جس پر منجی بس مسکرائی۔ جیجن چپ چاپ انہیں دیکھ رہا تھا۔ یہ ہینڈسم کون ہے؟ ان کا دھیان جیجن کی جانب گیا تو منجی کو مشکوک نظروں سے دیکھتی پوچھنے لگیں، یہ میرا دوست ہے جیجن، اور جیجن یہ میری ہائی اسکول کی کلاس فیلوز ہیں۔ اس نے ان سے جیجن کا اور جیجن سے ان کا تعارف کروایا۔ واہ بھائی، تمہارا دوست بہت ہینڈسم ہے اور لگ بھی امیر رہا ہے۔ چلو یار، آج اتنے سالوں بعد ملے ہیں تو مل کر کھانا کھاتے ہیں، گھومنے چلتے ہیں۔ وہ بولیں تو جیجن کا منہ لٹک گیا، کیونکہ وہ منجی کو اپنے ساتھ دن گزارنے کے لیے لے کر آیا تھا، لیکن یہ دو چڑیلیں پتہ نہیں کہاں سے آ گئی تھیں۔ منجی نے ان کے سوال پر جیجن کی جانب دیکھا، جو اس کی جانب ہی معصوم نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس طرح سے اس کے خود کو دیکھنے پر منجی کو بہت کیوٹ لگا۔ پوچھنے کے لیے بہت بہت شکریہ یار، لیکن میں آج ڈیٹ پر آئی ہوں، اس لیے میں تم لوگوں کو وقت نہیں دے سکتی، کیونکہ میرا آج کا دن جیجن کے نام ہے۔ سوری یار، میری معذرت۔ منجی نے جیجن کا ہاتھ پکڑ کر انہیں مسکراتے ہوئے کہا تو جہاں جیجن کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، وہیں ان کے چہرے پر بے یقینی پھیلی۔ کیا ڈیٹ پر؟ لیکن تم تو کہہ رہی تھی کہ تم اور یہ دوست ہو، اور تم تو ہائی اسکول میں ہاں ہاں، ہم بس دوست ہیں، لیکن آج ڈیٹ پر آئے ہیں، اور ویسے بھی ڈیٹ پر صرف بوائے فرینڈ کے ساتھ نہیں جایا جاتا، دوست کے ساتھ بھی ہم جا سکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں، کیونکہ ابھی ہمیں بہت سی جگہوں پر جانا ہے۔ چلو جیجن، چلیں، دیر ہو رہی ہے۔ وہ لڑکی ابھی بول رہی تھی کہ منجی اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی جلدی سے بات کہتے جیجن کو اپنے ساتھ کھینچتی دکان سے نکل گئی، جبکہ وہ دونوں پیچھے حیران پریشان رہ گئی تھیں۔ چلو جلدی سے، ورنہ پیچھے آ جائیں گی، اور پھر تم مجھ سے امید نہ رکھنا میں کچھ بولوں گی اور ان کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ دکان سے نکل کر اس کا ہاتھ پکڑے بھاگتے ہوئے وہ بولی، جبکہ جیجن تو مسکرا کر اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیکھ رہا تھا، اور پھر اس نے بھاگتے ہوئے ہی اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکال کر اپنے ہاتھ میں تھاما اور بھاگتے ہوئے قدموں میں تیزی لے آیا۔ اب سچویشن یہ تھی کہ پہلے جو منجی آگے اور جیجن پیچھے تھا، اب جیجن آگے اور منجی اس کے پیچھے تھی۔ وہ دونوں بھاگ کر بس اسٹاپ پہنچے اور شیڈ کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ ان کے شیڈ کے نیچے کھڑے ہوتے ہی شیڈ پر سیٹ کیا گیا ہیٹر آن ہو گیا۔ ہاں ہاں ہاں، ہم ویسے پاگل ہیں جو اس طرح بھاگ کر آئے۔ اپنا سانس نارمل کرتی منجی ایک دم ہنس کر بولی تو جیجن بھی ہنس پڑا۔ بس آ گئی ہے، چلو اب تمہیں ایک اسپیشل جگہ لے کر جاتی ہوں۔ انہیں کھڑے ابھی 1 منٹ ہی گزرا تھا کہ بس ان کے پاس آ کر رکی، جسے دیکھ کر منجی جیجن سے بولی، کیا اب میں بس میں سفر کروں گا؟ پہلے سب وے اور اب بس، جیجن نے حیرانگی سے کہا، جبکہ منجی اس کی حیرانگی کو اگنور کرتے اس کا ہاتھ پکڑ کر بس میں سوار ہو چکی تھی۔ بس میں چڑھ کر اس نے سب سے پہلے اپنا بس کارڈ اسکین کیا اور آگے بڑھ گئی، جبکہ جیجن بھی اس کے پیچھے چل پڑا، لیکن ڈرائیور نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ رکو لڑکے،
کہاں جا رہے ہو؟ پہلے کرایہ دو۔ ڈرائیور نے کہا تو جیجن نے جلدی سے وائلٹ نکال کر ڈرائیور کو دیکھا۔ کتنے پیسے دینے ہوئے ہیں؟ اس نے پوچھا تو ڈرائیور نے اسے ایسے دیکھا جیسے پاگل ہو۔ نہ صرف ڈرائیور بلکہ بس میں بیٹھی سبھی سواریوں نے اسے اسی طرح دیکھا۔ کیا ہو گیا؟ اسے سمجھ نہ آئی سب اسے گھور کیوں رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہو جیجن؟ پیسے اس طرح نہیں دیے جاتے۔ تمہارا بس کارڈ کہاں ہے؟ منجی واپس آتی اس سے بولی تو جیجن نے سر کھجایا۔ میرے پاس نہیں ہے بس کارڈ کیونکہ میں نے کبھی بس میں سفر نہیں کیا، اس نے شرمندہ ہوتے کہا۔ کوئی بات نہیں، میں اپنا کارڈ اسکین کر دیتی ہوں۔ سوری، ایکچولی یہ پہلی مرتبہ بس میں سفر کر رہا ہے۔ منجی نے اپنا کارڈ اسکین کرنے کے ساتھ ڈرائیور اور سواریوں سے معافی مانگی۔ ہم کہاں بیٹھیں گے؟ جیجن نے جب بس کی اندرونی حالت پر غور کیا تو منجی کے کان میں بولا، کیونکہ بس میں ساری سیٹیں فل تھیں اور ایک دو لوگ کھڑے بھی تھے۔ منجی کے جواب پر جیجن کی آنکھیں پھٹیں۔ ہم کھڑے ہو کر جائیں گے جیسے وہ دو لوگ کھڑے ہیں۔ منجی کے جواب پر جیجن کی آنکھیں پھٹیں لیکن بیچارہ کچھ بولا نہیں اور چپ چاپ کھڑا رہا۔ اگلے اسٹاپ پر بس رکی تو دونوں کھڑی سواریاں اور ایک اور سیٹ پر بیٹھی سواری اتر گئی۔ منجی، یہاں بیٹھ جاؤ جلدی ورنہ کوئی اور بیٹھ جائے گا۔ جیجن نے جگہ دیکھ کر جلدی سے کہا۔ نہیں تم بیٹھو، تمہیں عادت نہیں ہے نا کھڑے ہو کر سفر کرنے کی؟ مجھے تو عادت ہے، اس لیے تم بیٹھ جاؤ۔ منجی کے انکار پر جیجن نے اس کا بازو پکڑ کر اسے خالی جگہ پر بٹھا دیا۔ کوئی بات نہیں اگر مجھے عادت نہیں، بس تم بیٹھ جاؤ کیونکہ میں خود بیٹھ کر تمہیں کھڑا رکھنے والا نہیں ہوں۔ اسے بٹھا کر وہ بولا تو منجی مسکرا دی۔ ویسے ہم جا کہاں رہے ہیں؟ جیجن نے اس کی سیٹ کے پاس کھڑے ہو کر اس کی جانب جھک کر پوچھا۔ ہم جا رہے ہیں میرے فیورٹ سیلف اسٹوڈیو، منجی نے خوشی سے اسے بتایا، جبکہ جیجن کو پتہ تو نہیں تھا اس جگہ کا، لیکن منجی کی خوشی کو دیکھ وہ بھی مسکرا پڑا۔ سو ریڈرز، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی تو لائک کر دینا، کمنٹ سیکشن میں بتانا آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ نئے آنے والے ایپیسوڈ آپ کو مل جائیں۔ تو ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ہم ملیں گے اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔